السلام علیکم۔ انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کرنے سے پہلے میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی پی پی ایس سی کا انٹرویو جو ہے وہ بڑے فرینڈلی ماحول میں ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کو میرے انٹرویو ایکسپیرینس سے بھی کیا کہتے ہیں اندازہ ہو جائے اس بات کا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایز روٹین انٹرویوز کے اندر جو ہوتا ہے انٹرو لیا انہوں نے میرا، تو انٹرو میں نے اپنی روٹین میں بریف سا انٹرو دیا، نام، ایجوکیشن کہاں کی ہے، ریزیڈنس وغیرہ، کرنٹلی جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، اسٹڈی، جاب، جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ چیز بتائی۔ تو وہ انٹرو کے بعد فوراً ہی انہوں نے انٹرویو شفٹ کر دیا ایک پینل ممبر کی طرف، کیونکہ وہ غالباً جو میرا ایک اسپیسیفک میجر سبجیکٹ تھا جس میں ماسٹرز کر رہا تھا، وہ اس سبجیکٹ کے تھے وہ ممبر جو ہے نا۔ تو انہوں نے، کیمسٹری تھا میرا میجر سبجیکٹ، تو انہوں نے مجھ سے 2 کوشچن کیے تھے اس حوالے سے۔ ایک انہوں نے کیا تھا ہارڈ اور ہیوی واٹر کے اندر ڈفرنس کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے ایٹم بامب اور نیوکلیئر ریئیکٹر کا جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھا تھا اس میں ڈفرنس کیا ہے۔ اب یہ میرے لیے اس ٹائم بالکل ایک جو ہے نا کیا کہہ لیں کہ ایکسٹراڈینری سی سچویشن بن گئی تھی، کیونکہ میں پولیس کے انٹرویو کے لیے ذہن بنا کے گیا تھا۔ اب میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ادھر سے کوشچننگ کر لیں گے۔ تو وہ ان کوشچنز میں سے میں نے ایک کا آنسر کیا، دوسرے کا مجھے نہیں آتا تھا، ایٹم بام اور نیوکلیئر ریئیکٹر کا، مطلب پراپرلی میں اس کو آنسر نہیں کر سکتا تھا، تو اس کا میں نے سوری کر دیا انہیں۔ وہ پھر انٹرویو آگے نیکسٹ موو آن ہوا دوبارہ چیئرمین صاحب کی طرف، تو چیئرمین صاحب نے مجھ سے جنرل نالج کے کوسچنز شروع کر دیے۔ سب سے پہلے انہوں نے، کیونکہ میرا ڈسٹرکٹ جو ہے جہاں کا میں رہائشی ہوں وہ سرگودا ہے، تو انہوں نے کوسچن کیا میرے سے کہ سی پیک کا اور سرگودا کا کیا تعلق ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں بالکل ایک عجیب سا سینیریو تھا کہ یہ کس طرح کا کوسچن ہے، تو سوری کیا میں نے۔ تو نیکسٹ انہوں نے اسی کوسچن کو میں سمجھتا ہوں آگے بڑھایا۔ انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا ہمارے ایک پرائم منسٹر گزرے ہیں، سرگودا سے ہی تھے وہ بلانگ کرتے، تو ان کا کیا نام تھا؟ وہ میں نے بتایا سرفروز خان نون۔ تو کہتے اچھا، اب فیروز خان نون صاحب کے نام سے آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی؟ تو پھر میں نے کہا سر ایک چیز ہے کہ ہو سکتا ہے جو ہے سرگودا کا تعلق یہ ہو کہ فیروز خان نون ہی اس ٹائم ہمارے پرائم منسٹر تھے جب عمان سے گوادر خریدا گیا تھا، تو یہ ایک تعلق ہو سکتا ہے۔ وہ پھر آگے نیکسٹ موو آن ہوئے، پھر انہوں نے کوسچن کیا کہ آپ کو شاعری کا شوق ہے، کو پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا سر ایز سچ کوئی زیادہ شوق تو نہیں ہے، لیکن فیس بک کے اوپر روٹین میں جس طرح بندہ سرفنگ کرتے ہوئے شعر و شاعری سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھتے آپ کا بھائی خوشاب آپ کے بالکل ہمسائے میں ہے۔ میں جو خوشاب کے قریب ہی ہے، ہماری ایک تحصیل سرگودا ڈسٹرکٹ کی آخری بنتی ہے، ادھر کا رہائشی ہوں بیسیکلی۔ تو انہوں نے کہا کہ خوشاب کے جو ہے ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں پاکستان کے، ان کا کیا نام ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا سر، کیا کہتے ہیں سوری کر دیا انہیں۔ تو وہ مزید آگے کیا کہتے ہیں موو آن ہوا انٹرویو۔ تو وہ دوبارہ اگلا کوسچن ان کا یہ تھا بلوچستان کے 5 شہروں کے نام بتائیں جی آپ۔ وہ بلوچستان کے 5 شہروں کے نام میں نے غالباً 3 کے نام بتائے، تو آگے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کوئی بھی نام۔ تو کیا کہتے ہیں میں نے مزید کہا سر ابھی ذہن میں یہی چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ ادھر تک سوری ہے میرا اس سے آن ورڈ۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے نیکسٹ کوشچن کیا، ایک بلوچستان کے ایک شہر میں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے ایک ڈسٹرکٹ میں، میں نے بتایا سر چاگی۔ اس کے بعد پوچھتے جی کیا کہتے ہیں قائد اعظم ایک جگہ پہ ان کے آخری اپنے ایام میں رہے تھے، زیارت کا بتایا۔ پھر وہ دوبارہ انہوں نے تھوڑا اسے کیا کہتے ہیں لائٹر نوٹ پہ کہا یار اب یہ چیزیں آپ کو کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ پھر میں نے کہا سر کچھ چیزیں انسان کے انکانشیس میں ہوتی ہیں، ایٹ اے ٹائم بندے کو نہیں یاد آ رہی ہوتی، وہ جب آپ نے اب ہلکا سا ہنٹ دیا مجھے تو میرے ذہن میں فوراً آ گئی ہے وہ بات۔ تو اس کے بعد ہمارے ایک پینل ممبر جو پولیس کی طرف تھے،
ایس ایس پی مجیب الرحمان بگوی صاحب تھے، وہ ان کی طرف چیئرمین صاحب نے انٹرویو شفٹ کیا، تو ان کی طرف شفٹ کیا، انہوں نے زیادہ کیا کہتے ہیں کوئی ایلیبوریٹ نہیں کیا کوشچن کو، انہوں نے بڑا ڈائریکٹ سا کوشچن پوچھا کہ آپ جی ٹریفک کے لیے آئے ہیں ادھر اس میں ریکروٹمنٹ کے لیے، تو آپ کو ٹریفک رولز کے حوالے سے تو آپ مکمل تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ تو میں نے کہا سر ایز سچ کوئی میں بھائی مینول وغیرہ پڑھ کے تو نہیں آیا ٹریفک مینول، لیکن ایک عام روڈ یوزر جتنا مجھے پتا ہوگا۔ تو انہوں نے آگے پھر اس چیز کو آنورڈ بڑھایا نہیں، انہوں نے ادھر ہی اس چیز کو روک دیا، وہ دوبارہ چلے گئے، انہوں نے چیئرمین صاحب کی طرف شفٹ کر دیا، مزید کوشچن نہیں کیے میرے سے۔ تو چیئرمین صاحب نے مجھے جو بھی گڈ لک وش کیا اور فیئر ویل کر دی۔ یہ میرا اوور آل انٹرویو ایکسپیرینس تھا۔ اس میں یہ ایک بڑا مختصر سا انٹرویو ہوا تھا، حالانکہ کافی سارے اس سے لینتھی انٹرویوز بھی میں دے چکا ہوں، لیکن انٹرویو کا جہاں تک اب میں سمجھتا ہوں جو ایک میرا ایکسپیرینس ہے اوور آل، اس میں لینتھ میٹر نہیں کرتی، بیسیکلی انہوں نے اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ کی، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی پی پی ایس سی کے حوالے سے ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، بلکہ انٹرویو کے لیے کیا جانا ہے، جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی پوسٹ کے لیے، تو آپ اپنی پراپر جو ادھر کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اس چیز کو اگر آپ فلفل کر رہے ہیں تب آپ اپلائی کریں، ادروائز اس چیز میں اپلیکیشن دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، جس دن میرا انٹرویو تھا اس دن اب نو کینڈیڈیٹ تھے انٹرویو دینے کے لیے ادھر سرگودا آفس کے اندر، تو اب ان 9 میں سے ہم 2 کینڈیڈیٹ ایسے تھے جن کے اوور آل ہر چیز ڈاکومنٹیشن مکمل تھی، مطلب کوالیفیکیشن کے حوالے سے جو بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا ڈپارٹمنٹ والوں نے۔ تو باقی جتنے کینڈیڈیٹ تھے کسی کا جی ایج پوری نہیں ہے۔ اب اکثر ایک ادھر ایکسپیرینس آیا جی، وہ ایک پولیس فورس کے ہی ممبر تھے، تو وہ آگے جی کیونکہ میں پولیس فورس کا ممبر ہوں تو آپ مجھے ایج ریلیکسیشن دے، جس طرح ڈپارٹمنٹل کوٹا میں تھوڑی سی ہوتی ہے ایج ریلیکسیشن، تو ان کو بھی وہ ایج ریلیکسیشن نہیں ملی۔ وہ کسی صورت بیلٹ فورس کے اندر ایج ریلیکسیشن والا جو ہے نا یہ جو رول ہے یہ اپلائی نہیں ہوتا، جس طرح عام ایک کوئی بھی جگہ پہ جاب آتی ہے تو وہاں پہ جنرل ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے 5 ایئرس کی، وہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے ادھر پولیس کے اندر یا کسی بھی بیلٹ فورس کے اندر۔ تو دیٹس اٹ، یہ سارا میرا انٹرویو ایکسپیرینس تھا، امید ہے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ باقی مزید دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ تھینک یو، شکریہ۔